نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورت مریم علیہ السلام کے نام پر یہ سورت ہے. بڑی خوبصورت سورت ہے. عجیب سا اس کا سٹائل ہے, ایک ردم بہت خوبصورت ہے, بڑا اچھا رائم ہے اس کے اندر, بڑی اس کے اندر موسیقیت ہے, ایک ڈیوائن میوزک ہے, انٹرنزک میوزک ہمیں محسوس ہوتا ہے, ملکوتی غنا ہے اس میں. اور اس سورت کے اندر, اس سورت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات کیا ہے کہ سورہ مریم پڑھیں گے بیٹے کے لیے, نام ہے مریم, بھئی مریم کے لیے پڑھیں کہ اللہ مریم جیسی بیٹی دے دے. تو اللہ کرے کہ ہمارے ذہن اتنے کھلیں کہ بیٹیاں ہم کو پیاری ہو جائیں اور ہم بیٹیوں کے لیے دعا کرنے لگ جائیں, اتنی عقل ہمارے اندر آ جائے. اللہ کرے. اس کے لیے بھی عقل چاہیے نا. ایک عورت ہوتے ہوئے یہ پسند نہ کرنا کہ میں ایک اور عورت کو جنم دوں, یہ بھی عجیب بات ہے, بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اور اپنی ہی جنس کی ایک بچی کے پیدا ہونے پر ناراض ہو جانا اور خفا ہو جانا, یہ تو بالکل ہی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو یہ ہم نے سنا تو ہے کہ یہ اولاد کے لیے پڑھنی چاہیے, لیکن کوئی حدیث سے دلیل تو نہیں ہے اس کی. کیا پتہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بات اس لیے خود فرض کر لی کہ اس صورت میں اولاد کا کثرت سے ذکر آتا ہے, ہو سکتا ہے اس لیے کہا ہو. اچھا جی, مرکزی مضمون عقیدہ تثلیث کی نفی ہے, ٹرینٹی کا شدت سے انکار ہے. خاص طور پہ اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو کتنا خفا ہو گیا یہ کہنے پر کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا. زمانہ نزول اس کا 5 نبوی یعنی ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے. ذیلی مضامین جو اس کے جو سب ہیڈنگز ہیں, اس میں ہم دیکھیں گے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے. اور لکھا تو نہیں ہے لیکن اس میں لیبر کا بھی ذکر آتا ہے. واحد صورت ہے جس میں مریم علیہ السلام کا جو لیبر تھا, لیبر پینس تھے, ان کا ذکر آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں بول اٹھنا, یہ بھی صرف اسی صورت میں آتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ والدین سے انبیاء کا حسن سلوک, کہ انبیاء نے بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کتنا اہتمام کیا تھا. اور پھر تثلیث اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے پر اللہ تعالیٰ کے شدید غصے کا اظہار ہے. اتنا زیادہ غصہ اور ہمیں کسی صورت میں نہیں ملے گا تثلیث کے عقیدے کے اوپر. تثلیث سے بڑھ کے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے پر سخت اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے. اسلوب اس کا دیکھیں, سٹائل, اسلوب سمجھے اس کا قصص الانبیاء والا ہے, یعنی کہ اس میں قوموں کا ایز سچ کوئی ذکر, ان پہ عذاب آنا, ان کا ڈینائی کرنا, بات نہ ماننا رسولوں کی, یہ سب کچھ ایسا نہیں آیا اس طرح سے. زیادہ تر انبیاء کی ذاتی زندگی کا قصہ آیا ہے. تو قصص الانبیاء کا طریقہ ہے اس کے اندر. اور اللہ کا ذاتی نام الرحمن آیا ہے اس میں. وذکر فی الکتاب تو 5 دفعہ آئے گا. اور تو رسولوں کی شخصیت اور ذاتی صفات کا بیان ہے اس کے اندر, کہ پرسنالٹیز کیسی تھیں, ذاتی صفات کیسی تھیں. پچھلی سورت سے تعلق دیکھ لیتے ہیں. سورہ کہف کے آغاز میں اللہ کا بیٹا بنانے والوں کو شدید عذاب کی وعید سنائی گئی تھی. یہاں سورہ مریم میں بار بار یہی مضمون آئے گا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. سورہ کہف کے آخر میں شرک فی العبادہ سے روکا گیا, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کی دعا سے آغاز ہو رہا ہے, یعنی کہ دعا عبادت ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. دعا کسی اور سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے جعفر بن ابی طالب سے کہا کہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ اگر تم کو یاد ہے تو مجھ کو سناؤ. چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا.
اللہ کی قسم اسے سن کر نجاشی رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور جتنے پادری اس کے پاس بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی کتابیں تر ہو گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا ان ھذا واللہ والذی جاء بہ موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدۃ، کہ یہ اللہ کی قسم یہ اور جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ یہ ایک ہی شمع کی دو کرنیں ہیں۔ اسی کہ عیسائیوں کی کتاب میں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی شامل ہے نا، دونوں چیزیں شامل ہیں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے اس سورت کی، سورہ مریم کی، کہ نجاشی کے دربار میں اس کی تلاوت کی گئی تھی۔ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، 5 مقطعات آ رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہ واحد صورت ہے، بہت سی چیزوں میں ہم دیکھیں کہ بڑی منفرد ہے یہ صورت، ٹھیک ہے، مقطعات کے لحاظ سے بھی منفرد ہے، واحد صورت ہے کہ جس کی ایک ہی آیت 5 مقطعات پر مبنی ہے، کاف ہا یا عین اور صاد۔ تو قرآن میں کچھ صورتیں ایک ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، قاف، صاد، بعض 2 سے شروع ہوتی ہیں، یاسین، طٰہٰ، بعض 3 حروف سے شروع ہوتی ہیں، الف لام میم، بعض 4 سے ہوتی ہیں، الف لام میم را، بعض 5 سے ہوتی ہیں، میکسیمم 5 ہیں، ایک ہی آیت میں یہاں 5 آئے ہیں۔ سورہ شورا بھی 5 مقطعات سے شروع ہوتی ہے، شعراء نہیں شورا، لیکن فرق کیا ہے کہ وہاں 2 آیات آتی ہیں، ٹھیک ہے، 2 آیات میں مقطعات آتے ہیں 5، یہاں ایک ہی آیت میں اکٹھے 5 آئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، علماء نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو بات کریں گے۔ اچھا جی، عمل سے کوئی تعلق ہے نہیں مقطعات کا، لہٰذا کوئی خاص اس پر اللہ کے رسول نے بات کی نہیں، خاص کیا کچھ بھی بات نہیں کری۔ آگے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، زکریا پر جو جو رحمتیں ہوئیں ان کا ذکر آ رہا ہے، اللہ نے کیا کیا رحمتیں کریں۔ دوسرے یہ کہ زکریا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر رحمت فرمائی اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اللہ کے نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کانا زکریا نجارن، زکریا بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، یعنی داؤد علیہ السلام کی طرح اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ چپکے چپکے آہستہ آہستہ کیوں پکارا؟ کئی وجوہات ہیں۔ دیکھیں آواز کا جو والیوم ہوتا ہے نا، اس سے بھی انسان کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے، اندر کی فیلنگز کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے بھی ہم نے حنون کے بارے میں بات کری۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب انسان کی آواز کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جذبات کا بڑا خوبصورت اظہار کرتی ہے، اور جانور تو چوں 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 جیسے چڑیاں کر رہی ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ خفا ہو کے کہہ رہی ہیں، لڑائی کر رہی ہیں، یا بچے کو بلا رہی ہیں، یا خوش ہو رہی ہیں، یا خفا ہو رہی ہیں۔ اب اگر شیر دہاڑ رہا ہے تو وہ دہاڑ رہا ہے، ایکسپریشن تو نہیں ہوتا اس کی آواز کے اندر، کتا بھونک رہا ہے تو بھونک رہا ہے۔ انسان کی آواز میں بڑا ایکسپریشن ہے، بڑا اظہار ہے۔ کیا شان ہے اللہ کی انسان کی تخلیق میں، واقعی کوئی مخلوق ہی ایسی نہیں جیسی کہ میں اور آپ ہیں۔ تو آواز کا والیوم بھی بتاتا ہے کہ جذبات کیسے ہیں۔ عاجزی ہوتی ہے انسان کے اندر تو آواز خود بخود کم ہو جاتی ہے، ڈر لگ رہا ہوتا ہے آواز مدھم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کے جذبات کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نداءً خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور بہت تڑپ کے ساتھ۔ دیکھیں جب انسان کو کوئی چیز بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے نا، آواز گھٹنے لگتی ہے اس کی، انسان کہتے ہیں پلیز پلیز مجھے کوئی چیز دے دیں، بہت شدید دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو جتنی شدت سے دل چاہ رہا ہوتا ہے اتنی آواز چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیفیات ہیں ساری۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ دعا مانگی، اس لیے بھی مانگی کہ ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو دکھانے سنانے کو تو دعا نہیں مانگی جاتی، تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک بات چیت ہے جو ہو رہی ہے۔ پھر اس لیے بھی کہ انتہائی بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے تھے،
تو خیال آ سکتا ہوگا کہ شاید لوگ سنیں گے تو ہنسیں گے کہ یہ دیکھو ذرا، اتنے تو بوڑھے ہیں، اب ان کو بچے چاہیے اس عمر میں۔ ایک اور وجہ جو نداءً خفیًا تھی، وہ کیا ہو سکتی ہے وجہ؟ کہ بڑھاپے کی وجہ سے آواز ہی کمزور ہو گئی ہو۔ بوڑھے لوگوں کی آواز بہت کمزور ہو جاتی ہے، نکلتی نہیں آواز گلوں سے ان کے، اپنی طرف سے اونچا بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی وہ دھیمی رہتی ہے۔ اور سورہ آل عمران میں ہم کو یہ پتہ چلا تھا وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، تو نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں عام طور پہ انسان آہستہ ہی آواز میں دعا مانگتا ہے۔ تو ہمیں ایک ادب پتہ چلا دعا کا کہ ذاتی دعا آہستہ آواز میں مانگی جاتی ہے، ذاتی طور پہ مانگی جاتی ہے، اکیلے مانگی جاتی ہے اور آہستہ آواز میں۔ ہاں اجتماعی دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں بھی مانگی۔ اچھا، کب مانگی تھی یہ دعا؟ کون تھے یہ بتائیں؟ زکریا علیہ السلام نبی تو تھے، یہ تو پتہ ہے ہمیں، کفیل بھی تو تھے نا مریم علیہ السلام کے۔ تو ینگ لڑکی کو کس کی کفالت میں دیا تھا؟ جی یہ ہم نے بات کی تھی، یا بہنوئی یا خالو، دو opinions ہمیں ملتے ہیں۔ اور کتنے بوڑھے تھے، عمر دیکھیں کتنی عمر تھی ان کی، نہایت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور جب وہ گئے تھے اور جا کے دیکھا تھا انہوں نے کہ مریم کے پاس رزق رکھا ہوا ہے، تو پوچھا تھا کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو وہیں پر انہوں نے اللہ کو پکارا تھا کہ ایک عورت کو دیکھ کر، ایک لڑکی کو دیکھ کر، اس کی نیکی دیکھ کر، اس کا مقام دیکھ کر ان کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ اللہ مجھ کو بھی اولاد دے۔ تو انہوں نے کیسے اللہ کو پکارا؟ قال، فرمایا، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ پہلے اندرونی کمزوری کا ذکر کیا۔ بڑھاپا پہلے انسان کو اندر سے کمزور کرتا ہے، اور واقعی سب سے پہلے ہڈیوں پہ اثر پڑتا ہے، گھٹنے لگتا ہے جواب دے گئے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے، کمر دکھنے لگ جاتی ہے۔ تو پہلے اندر سے ویکنس آتی ہے انسان کے، پھر اس کا اثر بدن پہ نظر آتا ہے۔ کس کے آگے کھڑے ہیں زکریا علیہ السلام؟ القوی کے آگے۔ القوی کے آگے قوی بن کر نہیں جایا جاتا، قوی کے آگے کمزور بن کر جایا جاتا۔ کمزور تو ویسے بھی تھے، اپنی کمزوری کا ذکر کیا، اور اس کے بعد بالوں کی سفیدی کی طرف اشارہ کیا۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بھڑک اٹھا بڑھاپے سے۔ اشتعل آگ کی صفت ہے، شعلہ بھڑکنا۔ جب وہ بجھ جاتی ہے نا آگ، تو پھر سفید راکھ رہ جاتی ہے، تو طاقت، توانائی، جذبات سب ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک مرد اس وقت تک بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے جب اس کے جذبات بھڑکنے کے قابل ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے تو یہ جذبات بھی ٹھنڈے پڑ چکے ہیں سارے، یہ تو امنگ اور یہ تمنا بھی نہیں رہی ہے۔ بہت بلیغ انداز ہے بات کرنے کا، کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کو بھی بہترین انداز میں تبلیغ کرتے ہوں گے۔ تو اپنی اندرونی بیرونی کمزوری کا، بڑھاپے کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلانا چاہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا، کہ اللہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی بے نصیب ہوا ہی نہیں۔ یعنی اللہ سے مانگنے کی توفیق ہی دراصل خوش قسمتی کی، خوش نصیبی کی علامت ہے، چاہے دنیا میں تمنا پوری ہو یا نہ ہو۔ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو دعا تو نے قبول کری اسے میرا بھلا تھا، اور جو میری مرضی کے مطابق نہیں ملا اس میں بھی میرا ہی بھلا تھا، تجھ سے مانگ کر کبھی شقی تو ہوا ہی نہیں۔ جس نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیے اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ حی کریم ہے، اللہ باحیا ہے، بڑا کریم ہے، کرم والا ہے۔ اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھائے اور اللہ خالی ہاتھ لوٹا دے، کچھ نہ کچھ تو اللہ دے ہی دیتا ہے، خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ تو دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے، خوب مانگنی چاہیے۔
اور دعا کرتے ہیں اور اس دعا کی قبولیت کی کوئی ظاہری شکل نظر نہیں آ رہی ان کو، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. تو یہ ہمیں دعا کا ادب سکھایا گیا کہ اللہ کے آگے پہلے اپنی کمزوری کا بیان کرنا چاہیے، اللہ کے آگے بالکل فقیر بننا چاہیے، اللہ کے آگے کہنا چاہیے اللہ میں بہت بری ہوں، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ میں تیری عبادت نہیں کر سکتی جیسی مجھے کرنی چاہیے، اللہ میں بیمار بھی رہتی ہوں، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے. سب کہیں اللہ کے آگے، اللہ کو بتائیں. خوب اللہ کے پیار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا رحم جو ہے وہ بس ایک ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح ہم پر برس پڑے. اور آگے کہہ رہے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے. لوگوں سے نہیں کہتے پھر رہے، اللہ کے آگے کسی کی شکایت کرنا کوئی غیبت نہیں ہوتی. کسی کو بہت غیبت کا شوق ہے، جائے نماز بچھا کر بیٹھ جائیں، دل کی بھڑاس نکال لیں. اللہ سے کہیں کہ اللہ فلاں نے بہت تنگ کیا ہے مجھ کو، اور مجھے بہت برا بھلا کہتا ہے، اس نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے. کہیں اللہ سے. لوگوں کا شکوہ اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کا شکوہ لوگوں سے نہیں کیا جاتا. کہیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے اپنے موالیوں کی طرف سے ڈر ہے. موالی کس کو کہتے ہیں؟ قریبی مرد رشتہ داروں کو کہتے ہیں، بھائی، چچا زاد بھائی وغیرہ. تو کس چیز کا خوف ہے؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ان میں مجھ کو وہ صلاحیت و پوٹینشیل نظر نہیں آ رہا جو میرے کام کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہو. تو دعا کی وجہ بھی سامنے آ گئی. اپنے مشن کی کنٹینیوٹی چاہ رہے ہیں. دراصل وہ کہہ رہے ہیں انی خفت الموالیہ میں ورائی، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائی کا خوف ہے. وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے، وہ تو بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں. یعنی خود بھی بے حد بوڑھا ہوں، بیوی بھی بوڑھی بھی ہے اور وہ اسٹرائل بھی ہے، انفرٹائل ہے ہمیشہ کی. فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنے فضل خاص سے مجھ کو ایک وارث عطا کر دے. اچھا یہ نہیں کہہ رہے کہ غلام بیٹا دے دے، ولی کہہ رہے ہیں. ہمت نہیں ہو رہی نا یہ مانگنے کی کہ کہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اس لیے کہ انبیاء بھی امپاسبل دعائیں نہیں مانگا کرتے تھے جو کہ عام اسباب کے بالکل خلاف ہوں. لیکن اللہ تو دل کی حالت جانتا تھا نا، اللہ کو تو پتا تھا ان کو کیا چاہیے. اب تک دل میں جیسے کہ انسان کے اندر ایک چیز دبی بھی ہوتی ہے، جیسے آگ جل جاتی ہے تو راکھ تو بچ جاتی ہے، ابھی بھی چنگاری سی سلگ رہی تھی اولاد کی خواہش. اور یہ انسان کے اندر یہ کریونگ ہوتی ہے اولاد کی، یہ ایک نیچرل چیز ہے. آج کل کی دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کے نام پر خفا ہونا، غصہ ہونا شروع کر دینا اور ایک ریولجن محسوس کرنا، یہ بہت ان نیچرل ہے. انسان کو استغفار کرنی چاہیے. اگر کسی کو اپنے اندر یہ فیلنگز آتی ہیں کہ اولاد کا سن کر ایک کریونگ کے بجائے یا ایک تمنا یا خواہش کے بجائے اریٹیشن اور پریشانی اور ایک ریولجن محسوس ہو رہا ہے، تو اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو گیا مجھ کو، میں فطرت سے کیسے ہٹ گیا ہوں. تو یہ کریونگ ان کے اندر ہے. کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں تب بھی ان کو اولاد چاہیے بس. لیکن یہ کہا کہ اللہ اپنے پاس ایک ولی دے دے. تو اللہ کو پتہ ہے کہ ولی سے کیا مطلب ہے ان کا. اللہ تو علیم بذات صدور ہے. دیکھیں انسان کو بعض دفعہ اللہ سے بھی حیا آتی کچھ کہتے ہوئے، ہوتا ہے نا، سخت ارمان ہوتا ہے دل میں کسی چیز کا، لیکن اتنی شرم آتی ہے کہ اللہ کے آگے بھی میں یہ لفظ کیسے استعمال کروں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ لوگ بالکل منہ کے آگے اپنے ہاتھ ہی رکھ لیتے ہیں کہ کوئی لپ ریڈ بھی نہ کر لے. تو یہ بہت شرما کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اشاروں کے نایوں میں بات کر رہے ہیں. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بھی اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. اچھا یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں زکریا کون تھے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے. اور یعقوب علیہ السلام کی نسل کیا تھی؟ ان کے 12 بیٹے ہے نا، جسے بنی اسرائیل بنے. تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے زکریا تھے، اور زکریا علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے. یہ روایات میں آتا ہے.
دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، انہی میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، انہی کی نسل چلی 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 آگے، تو پھر ہارون کی نسل سے زکریا تھے۔ ابھی جو وراثت کی بات کر رہے ہیں تو حدیث سے پتہ چلتا ہے ہم کو کہ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، انما ورثوا العلم، وہ علم کی میراث چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذہ جس نے وہ لے لی، اخذ بحظ وافر، جس نے علم لے لیا اس نے تو بہت بڑا نصیب والا حصہ لے لیا اپنے لیے۔ تو دراصل وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مجھ کو وارث اللہ تعالیٰ دے۔ اب دیکھیں یہ دل کی پکار سامنے آ گئی نا، اب وارث کی بات کر رہے ہیں، پہلے ولی کہا اب وارث کہا، کہ جو علم کی وراثت سنبھالنے کے قابل ہو۔ اور دعا کی کیا، وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ دیکھیے اولاد کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اولاد اگر مانگ رہے ہیں ابھی نہیں ہوئی، ابھی سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد مجھ کو دے، اجعلہ ربی رضیہ، اللہ اس کو اپنی رضا والا بنا۔ اور جن کی اولاد ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اولاد ایسی نہیں ہے کہ جس سے کہ اللہ راضی ہو، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ زکریا علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے تو میں اور آپ کیوں مایوس ہوں؟ جب تک جان میں جان ہے، جب تک اولاد زندہ ہے، دعا کرے گا رب اجعلہ رضیہ، رب اجعلہم رضیہ، رب اجعلہا رضیہ، مانگیں اللہ سے کہ اللہ اس کو اپنی رضا کا بنا لے۔ اللہ تو کر سکتا ہے نا، میں اور آپ نہیں کر سکتے، میری آپ کی لمیٹیشن ہے، اللہ کی تو نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا ہے کسی کے لیے، کیا پتا اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ایسا ولی اللہ بنائے کہ ہمیں جو اپنی نیکی پر غرہ ہے ہم پتہ نہیں کہاں پیچھے رہ جائیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو رضیًا بنا دے، اللہ اس سے راضی ہو، اور یہ بھی کہ دوسرے لوگ بھی اس سے راضی ہوں، یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ کون چاہتا ہے کہ ہمارے بچے سوشل آؤٹ کاسٹ بن کے رہیں، لوگ ان کا مذاق اڑائیں، لوگ دھتکار دیں ان کو، کوئی ان کو بلانا پسند نہ کرے؟ نہیں، اللہ کرے ایسی اولاد ہو ہماری جس میں خوبیاں ہوں، لوگ ان کو پسند کریں، لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیں۔ اور امیجن کریں نیک اولاد، اور وہ جس کو کہ اللہ بھی پسند کرتا ہے اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ اس سے اچھا مبلغ اور کون ہوگا؟ جس کے اندر کرزما اتنا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف، اتنا شکل کا اچھا ہے، یا بیٹی ہے تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین ہے، اتنی ٹیلنٹڈ ہے، ایسی پڑھی لکھی ہے، یا بیٹا پڑھا لکھا، بڑا خوبصورت، بڑا ہینڈسم، اور پھر وہ لوگوں کو اللہ کی بات بتاتا ہے، نور علی نور، اور کیا چاہیے؟ اللہ بھی راضی اور لوگ بھی اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا کی، اتنا سا جملہ ہے وجعلہ ربی رضیہ، اللہ تو اس کو بنا ایسا کہ جس سے کہ رضا مل جائے، جس سے کہ راضی ہو جایا جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے اور لوگ بھی، اور خود جو باپ دعا مانگ رہا ہے وہ بھی، ماں باپ بھی راضی ہوں، نیک اولاد ہو، خدمت گزار ہو، سب کا حق مانگ لیا انہوں نے، بھرپور خیر مانگ لی اپنی اولاد کے لیے، کہ لوگ اس کو نہ جھٹلائیں، نہ رد کریں، بہترین کردار، بہترین اخلاق کا حامل ہو۔ یہ انبیاء ہی مانگ سکتے تھے، ہم تو پوری کہانی اللہ کے آگے بیان کرتے ہیں تب بھی دل نہیں بھرتا، ہمارا لگتا ہے کہ بات ہی نہیں پوری ہوئی۔ اب یہاں الفاظ نکلے زبان سے، وہاں دعا قبول ہوئی، اور بعض قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، بات نکلتی ہے منہ سے، قبول ہو جاتی ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے ہمیشہ اچھی بات نکالنی چاہیے، ہمیشہ خیر کی بات نکالیں، اور خاص طور پہ اولاد کے ضمن میں کبھی اولاد کے لیے برا لفظ مت نکالیں، اللہ کی پناہ مانگیں کہ ہم برے پریڈکشنز کریں اپنے بچوں کے لیے، بری باتیں کریں۔ بعض دفعہ بچے تنگ کرتے ہیں، ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے، کچھ کہہ بیٹھتے ہیں، قبول ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بعض مائیں کہتی ہیں اللہ کرے مر جاؤ، اور پھر لاش آتی ہے گھر، پھر نہ روئیں بیٹھ کے، خود ہی کہا تھا مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو الفاظ جو پاور آف ورڈز ہے اس کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ یہاں انہوں نے دعا کی، وہاں جواب آیا، یا زکریا
اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تجھ کو بشارت دیتے ہیں غلام کی. غلام وہ عمر جب جوانی کے آثار نمایاں ہو رہے ہوں، یعنی بتایا کہ بچپن بھی گزارے گا، بڑا بھی ہوگا، غلام تک پہنچے گا. اسمہ یحییٰ، نام یحییٰ، انیوژول نام ہے بالکل، مطلب ہے زندہ رہے. تو یہ نام کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کا؟ اللہ اپنی مصلحتیں خود بہتر جانتا ہے. دراصل بڑھاپے کی اولاد تھی تو بوڑھے والدین کو ایک طرح سے نئی زندگی مل گئی. یہ ہوا نا. اور یہ بڑھاپے کی اولاد ہوتی بہت ہی میٹھی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے. یہ ٹیل اینڈر جس کو ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک دم سے انسان ینگ فیل کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو، یہ فیلنگ آتی ہے اس کو. اور جن کے بھی آپ دیکھیں کہ جن کے بہت گیپ کے بعد کوئی بچہ ہوا، ماں باپ لگتا ہے پھر دوبارہ ینگ ہو گئے جیسے. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، جب آپ اپنے سب سے چھوٹے والے کو جو ٹیل اینڈر ہے اس کو اسکول لے کر جاتے ہیں تو آپ سے عمر میں آدھی لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر. ہم بھی ینگ بن کر انگلی پکڑ کر ان کی جا رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ہم بھی جیسے انہی کی عمر کے ہیں، کوئی 25 سال کے. حالانکہ کوئی 25 سال کے نہیں، 40 سال کے ہونے والے، لیکن ایک وہ فیلنگ آتی ہے. بچہ ماں باپ کو ینگ کر دیتا ہے الحمدللہ، اس لیے بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے. اب وہ ساری سختی وقتی بڑوں کے اوپر گزار کے اسپینڈ کر کے اب صرف لاڈ ہی لاڈ بچا ہوا ہوتا ہے انسان کے پاس. تو اس لیے یحییٰ ان کا نام، خیر ان کے تو پہلے بچے نہیں تھے یحییٰ زکریا علیہ السلام کے، لیکن ظاہر ہے کہ نئی جوانی، نئی امنگیں، بڑھاپا جب آتا ہے انسان اپنی موت کا سوچتا ہے. جب ایک اور بچہ زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے مستقبل کی فکر، پھر اس کی پڑھائی، پھر اس کے لیے کچھ کرنا، پھر اس کی شادی بیاہ کی باتیں. تو ایک نئی لائف ہے، نئی رونق ہے جو زندگی کے اندر آ جاتی ہے. تو حقیقت ہے کہ بچے بالکل کھلونے ہوتے ہیں. میری دادی کہا کرتی تھی اگر چھوٹا بچہ گھر میں نہ ہو تو منہ میں جالے پڑ جائیں، کس سے باتیں کریں. تو جن گھروں میں چھوٹا بچہ ہوا ہے نا ان کو اندازہ ہے کہ وہ کیا کھلونا ہوتا ہے اور کیا گھروں کے اندر رونق آتی ہے ان بچوں سے. تو یحییٰ نام رکھا کہ ماں باپ کو ایک نئی طرح کی زندگی دے دی. یا یحییٰ نام اس لیے رکھا کہ اللہ نے ان کے دل کو ایمان اور اطاعت سے بھر دیا تھا. حقیقت میں یحییٰ تھے. کون ہوتا ہے زندہ؟ جس کا دل زندہ ہو. کسی نے کہا ہے نا کہ مجھے ڈر ہے اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو زندہ دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں جس نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو یا دل میں اس کا خیال آیا ہو سوائے یحییٰ بن زکریا کے. بے شک نہ ان کے دل میں خیال آیا نہ انہوں نے ایسا عمل کیا. امیجن کریں کہ کبھی گناہ کا خیال بھی نہ آیا ہو. اس لیے کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں ان کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں، نبیًا اور سیدن اور حسوراً. حسور کیا؟ کہ جو اپنی خواہشات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہو. کس حد تک کہ دل میں برائی کا خیال بھی کبھی نہیں آیا. ایسے تھے. تو فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. انوکھا نام رکھا، بالکل اللہ نے نام رکھا. اور ہر پیرنٹ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کا بالکل نرالا نام رکھیں جو کبھی کسی نے نہ سنا ہو. دل چاہتا ہے نا. اور بعض دفعہ اس شوق میں عجیب و غریب نام رکھ بیٹھتے ہیں، نہ سر نہ پیر، نہ کوئی مطلب ہے. بچوں کا ہمیشہ اچھا نام رکھنا چاہیے. ہمیں سر ادریس نے قصہ سنایا تھا جب ہم ان کا کورس کر رہے تھے. کہتے ہیں ہم انگلینڈ میں تھے تو ہم سپر مارکیٹ میں تھے تو وہاں ایک دم آواز آئی ابلیس ابلیس. تو کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا کوئی شخص اپنے بیٹے کو بلا رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا نام ابلیس رکھا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی کا نام بلقیس تھا. تو ہم نے بیٹے کا نام ابلیس رکھ دیا. انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی قرآنی نام ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں. دیکھیں نا جو نیو کنورٹس ہوتے ہیں نا تو بعض دفعہ ان کو تو نہیں پتا ہوتا. ظاہر ہے میرے اور آپ کے لیے تو انتھنکیبل ہے کہ ہم کبھی کسی کا ابلیس نام رکھیں. لیکن جو کوئی کرسچن تھا وہ مسلمان ہوا یا بدھسٹ تھا مسلمان ہوا، قرآن کھول کے پڑھا اس نے اور اس نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ یا ابلیس. سوچا ہوگا بھی کوئی اچھا ہی نام ہوگا. تو بعض دفعہ صرف رائم کرنے کے لیے بعض دفعہ لوگ کیسے نام اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. تو نام بہت اچھا رکھنا چاہیے بچوں کا جس کا کہ اچھا مطلب ہو.
دیکھیے نام کیا ہوتا ہے، جو ماں باپ نام رکھتے ہیں نا، یہ دراصل ان کی توقع ہوتی ہے اپنے بچوں سے کہ وہ اپنے بچے کو کیسا چاہ رہے ہیں. کسی نے اپنے بچے کا نام اگر عیسیٰ رکھا ہے، کیا چاہ رہا ہے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو. کسی نے اپنی بیٹی کا نام اگر مریم رکھا ہے، کیا سوچ کے نام رکھا مریم کا؟ امپریس ہوں گی نا مریم علیہ السلام سے، تبھی تو ایسے نام رکھنے چاہیے جو کہ اچھے اچھے نام ہوں. قال، زکریا علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بھلا بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا؟ اچھا اب دیکھیں انہوں نے دعا کیا کی تھی، وجعلہ ربی رضیہ، ولی مانگا تھا، وارث مانگا تھا، اور مذکر کی ضمیر استعمال کی ہے. علماء کہتے ہیں کہ انبیاء نے بھی بیٹے کی دعا کی ہے، تو ہم بھی برابری کے جنون میں آ کر اور ہم بیٹی کی دعا مانگنے پر بھی اعتراض نہ شروع کر دیں کہ کیوں کہا کہ اللہ بیٹا دے. دیکھیں اب وہ سامنے کھڑے ہو کے نہیں کہنا چاہیے. مجھے اس قدر افسوس ہوا اس دن، کسی نے مجھ کو یہ بات بتائی کہ ہم بہنیں ہی تھیں، اس کے بعد پھر یہ خود پیدا ہوئیں، یعنی کافی فاصلے کے بعد. تو جب یہ بڑی ہوئیں تو ان کے نہیں بھائی کوئی نہیں تھا ان کا، تو جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کی بہن نے ان کو بتایا، اور اللہ بہن کو بھی عقل دے، انہوں نے کہا کہ میں جب تم پیدا ہوئی تھی نا، میں اتنا روئی تھی اس لیے کہ مجھ کو بھائی چاہیے تھا. ان کو بتا کہنا چاہیے ایسے؟ بہت بری بات ہے. یہ سامنے کھڑے ہو کے کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اب تم کو بیٹا دے، یا پہلا اگر بچہ ہو رہا ہے کہ اللہ تم کو بیٹا دے، یہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں اپنے دل میں اگر خواہش ہے تو کہیں، اپنے رب سے کہیں نا. سامنے کھڑا ہو کر کیوں کہتے ہیں اس طرح سے ہم؟ تو لیکن دیکھیں ایک وہ حماقت ہے کہ بالکل ہم ذرا EQ کا مظاہرہ نہیں کرتے اور ہم اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اب وہ 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں اور پتہ ہے کہ امی کے یہاں کچھ ہونے والا ہے، ان کے سامنے کہنا کہ اس دفعہ تو اللہ بیٹا دے دے. چلو بچوں دعا کرو اللہ بھائی دے، اللہ بھائی دے تم کو. سوچے نا، ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے. ایک وہ حماقت ہے، دوسری طرف ایکوالٹی کا یہ جنون ہے کہ خبردار جو بیٹے کی دعا مانگی، کوئی دعا نہیں مانگے گا بیٹے کی، سب کہیں کہ بس اللہ کچھ بھی دے دے. کیوں نہیں مانگے بیٹوں کی دعا؟ جب نبیوں نے مانگی ہے، جب بادشاہوں نے مانگی ہے. مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک نعمت ہے بہت بڑی. اللہ نے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بیٹے اور مال دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. حقیقت ہے بیٹیاں رخصت ہو جاتی ہیں، بیٹا تو بڑھاپے کا سہارا اللہ نے بنایا ہے، وہ بنے نہ بنے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بیٹے ہیں زینت، کوئی شک نہیں اس کے اندر، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں کا اس طرح انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نعمت کو. تو انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی دعا قبول کری اور بیٹے ہی کی دعا کی. اور جب انہوں نے کہا کہ کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی تو بالکل یعنی کہ ایک طرح سے بانجھ ہے، اس کے ہاں تو بچہ کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی کنسیو ہی نہیں کرا اس نے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بوڑھا ہو کر بالکل سوکھ چکا ہوں، کنایا ہے سارا. تو حیرت سے پوچھا کہ یہ ہوگا کیسے؟ بالکل فطری انسانی رد عمل ہے. جیسے ہم بعض دفعہ نہیں کہتے کہ کیا میرے کان تو نہیں بج رہے، یہ بھی خیال آتا ہے نا کہ میں نے صحیح سنا کہ نہیں سنا. تو خوشخبری تو سن لی، بہت خوشی ہوئی، لیکن حیرت بھی ہوئی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سوکھ گیا ہوں، بیوی تو بانجھ ہے. تو کیا نارمل طریقے سے ہوگا یا اللہ اپنے پاس سے معجزانہ طریقے سے بچہ عطا کرے گا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا قال کذالک، فرمایا ایسے ہی ہوگا. کیسا ہوگا؟ جیسے کہ ہوتا ہے. پھر وہ جوانی کی امنگیں ہوں گی، پھر وہی جذبات ہوں گے، پھر وہی تعلق ہوگا. یہ سب اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، جیسے نارمل طرح سے بچہ ہوتا ہے ایسے ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت ہلکا ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، آخر اس سے پہلے میں تجھ کو پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا. اللہ تعالیٰ وہی سارے اسباب پیدا فرما دے گا. آخر پہلے بھی تو اے زکریا میں نے تجھ کو پیدا کیا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. میریکل آف لائف، ہر بچے کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے، بڑی قدرت کی نشانی ہے اللہ کی. کروڑوں کروڑوں انسان دنیا میں پیدا ہوتے رہے ہیں، ہر پیدائش معجزانہ ہوتی ہے.
سب سے چھوٹا جو سیل ہوتا ہے مرد کے جسم میں وہ اس کا سپرم ہوتا ہے، ٹائنیسٹ سیل. اووم تو پھر بھی بڑا ہوتا ہے سائز میں، سپرم تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، 1/50 آف اے ملی میٹر. اور ایک دفعہ میں 40 ملین سے لے کر 1.5 بلین سپرمز ریلیز ہوتے ہیں ایک دفعہ میں. ان میں سے وہ ایک تھا جو میں اور آپ بنے. ایک اللہ کا سلیکشن، سب ایک جیسے ہوتے ہیں. کون سلیکٹ کرتا ہے کہ ان 40 ملین یا 1.5 بلین میں سے یہ ایک فرٹیلائز کرے گا؟ کس کی چوائس ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کرتا ہے. اس کے بعد پھر سٹیم سیلز وجود میں آتے ہیں. بالکل وہ سٹیم سیلز ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ تقریباً 150 200 کے قریب ہوتے ہیں نا، جب وہ ایک چھوٹا سا بنتا ہے، ماس بنتا ہے سیلز کا. اور یہ جو 200 سیلز ہوتے ہیں یہ سب بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا. ان کو سٹیم سیلز کہتے ہیں. آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آج کل سٹیم سیلز کے اوپر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن یہ جو سیلز ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر سیل کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے. اس کو ہڈیاں بننا ہے، اس کو ڈائجسٹو سسٹم بننا ہے، اس کو نظام تنفس بننا ہے، ریسپریٹری سسٹم بننا ہے، اس کو سرکولیٹری سسٹم بننا ہے. ان سب کو اپنی اپنی جگہ پتا ہوتا ہے. اور یہ اتنے قریب ہوتے ہیں، اگر ذرا بھی ادھر سے ادھر کچھ ہو جائے تو کان پیٹ پر نکل آئے، انگلیاں جو ہیں وہ کمر کے اوپر نکل آئیں. یعنی ایرر کا چانس بہت زیادہ ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ نارمل بچہ ہونا حیرت کی بات ہے، اور ایب نارمل ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. 1001 things can go wrong. اتنا کچھ گڑبڑ جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح بناتا ہے اتنی مائکروسکوپک چیز سے. اور پھر جو ایک سیل پھر جو بنتا ہے، ہیپلوئڈ سیل جس کو کہ کہتے ہیں، پھر وہ بنتا ہے. اس کے بعد ایک سیل سے کتنے سیل بنتے ہیں؟ 15 to 30 ٹریلین. اللہ کی شان. 15 ٹریلین to 30 ٹریلین، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سائز ہے انسان کا، اور بیکٹیریا وغیرہ کو شامل کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کو نکال بھی دیں تو ایک سیل سے 15 to 30 ٹریلین سیلز بن جاتے ہیں. کس کی شان ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلِ، میں نے تجھ کو بنایا پہلے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تو کچھ بھی نہیں تھا. کیا تھا؟ 1/50 آف اے ملی میٹر تھا. اس سے اللہ نے بنا دیا. ایک سیل تھا، اللہ نے اتنا بڑا کر دیا. قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ 3 لَيَالٍ سَوِيًّا، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. یعنی جب لگے کہ زبان بند ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ حمل ٹھہر گیا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، چنانچہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو. تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ ملنے والی ہے. تو خوشی کے آداب کیا ہیں؟ کہ خوشی دینے والے کو یاد رکھا جائے اور یاد کیا جائے، اور کوشش بھرپور ہو کہ خوشی دینے والے کی نافرمانی نہ ہو. اللہ کی نافرمانی کے باوجود خوشی تو مل جاتی ہے، لیکن برکت نکل جاتی ہے اس میں سے. اب اللہ نے ایک لمبی کہانی کو مختصر کیا کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب الہی کو مضبوط پکڑ لو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا. بچپن ہی سے با حکمت تھے. دیکھیں حکمت عام طور پہ 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، لیکن بچپن میں ان کو مل گئی تھی. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا حکم دے دیا تھا. خود الکتاب، کون سی کتاب پکڑنی ہے؟ تورات پکڑنی ہے. ظاہر ہے کہ اس کو دل و دماغ میں رکھو، عمل کرو اور اس پہ عمل کرواؤ. اور بچپن ہی میں حکمت دے دی گئی تھی. بچپن ہی سے بہت سنجیدہ تھے. ان میں وہ بچپنے والی چیزیں نہیں تھیں، وہ شوخی چونچالی، وہ ضدیں کرنا، کھیل کود، یہ سب نہیں تھا.
وحنانا من لدنا وزکا وکانا تقیا، اور اپنی طرف سے ہم نے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کری اور وہ بڑا پرہیزگار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سوز و گداز والا ان کو دل دیا تھا، اللہ کی محبت کی گرمی دل میں تھی، بہت لوگوں پر شفیق اور مہربان تھے اور بہت پاکیزہ متقی تھے۔ عام طور پہ پتہ نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت متقی قسم کے بڑے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں نا، بڑے خشک ہوتے ہیں، بہت لیے دیے رہتے ہیں، بہت ڈرائنیس ہوتی ہے ان کے اندر، جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ ایسے نہیں تھے یحییٰ علیہ السلام، جذبات کی گرمی تھی ان کے اندر، ساتھ ساتھ بہت متقی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا پاکیزہ بنایا تھا ان کو۔ روایات میں آتا ہے ہیکل سلیمانی میں تقریر کرتے تو لوگوں کے دل دہل جاتے، جنگل کا شہد اور ٹڈیاں کھاتے اور موٹی اون کی پوشاک پہنتے، اس کے باوجود بادشاہ کے دربار میں جا کے بات کرتے، بادشاہ چوں نہیں کر سکتا تھا ان کے سامنے، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو روب دیا تھا، ایسی سرداری کی شان دی تھی۔ اس سے یاد آتا ہے مجھ کو، ایک دفعہ کسی خاتون نے کہا کہ میں درس دینے جاتی ہوں اور اگر میں نے بہت مہنگے کپڑے، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت اعلیٰ درجے کے کپڑے اور بہت اعلیٰ درجے کا ہینڈ بیگ وغیرہ نہ ہو میرا، تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے۔ آپ کا خیال ہے ایسے ہوگا؟ ایسے ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے ایسے، غلط بات۔ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ بلا وجہ فقیر بن کر جائیں، اور نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی آپ کا جوڑا دیکھ کر دین پر آ جائے گا، نہیں ہوگا ایسے۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ خلوص کے ساتھ بات کہیں۔ دیکھیں، دین کی بات بتا کے اللہ کے حوالے کریں، اللہ چاہے گا جس کو سنوانا چاہے گا سنوا دے گا، جس پر اثر ڈلوانا چاہے گا ڈلوا دے گا۔ ہمیں تو کرنا اللہ کے لیے ہے نا، ہمیں نہیں پتہ یہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، دنیا میں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، دنیا میں مقبول ہوگا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتہ، کتنے سنیں گے کتنے نہیں سنیں گے ہمیں نہیں پتہ، کون عمل کرے گا نہیں میرے آپ کے بس میں۔ وہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ موٹی اون کی پوشاک پہنتے تھے تو بھی اس قدر اثر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے اندر۔ تو سیدھی سادھی بات کریں، پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرس کو، مبلغ کو نا ایکٹر نہیں ہونا چاہیے، ہم کو رول ادا نہیں کر رہے، جیسے نارمل زندگی میں رہتے ہیں نارمل رہیں۔ اور پھر بات یاد رکھیں، اگر اللہ نے آپ کو کروڑ پتی بنایا ہے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ عام زندگی میں کوئی ڈیزائنر ہینڈ بیگ، ڈیزائنر جوتا پہنتی ہیں، درس پہ لے کے جائیں اس کو، نو پرابلم۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ پہ اعتراض کریں کہ آپ اتنا مہنگا جوتا کیوں پہنتی ہیں۔ ان کا مطلب ان کا پیسہ تھوڑی ہے، آپ کا پیسہ ہے، حلال سے کمایا استعمال کریں۔ اسلام کوئی ہمیں امبیرس نہیں کرتا، لیکن دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے پلیز پرس خرید کے مت جائیں، بے وقوفی کی باتیں ہیں بالکل، اس سے کوئی نہیں امپریس ہوگا۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اگر، تو پھر وہ درس کیا سنیں گے؟ اب بہت حسین جوڑا پہن کر چلی گئی کہ بھئی لوگ بہت غور سے سنیں گے، اور پتہ چلا لوگ تیزی کے ساتھ نوٹس لے رہے ہیں، بہت خوش ہوئے کہ دیکھا کتنا اثر ہوا، کہ جی نہیں وہ آپ کا ڈریس کاپی کر رہے ہیں، پتہ چلا وہ ڈیزائن کاپی کر رہے تھے، کوئی درس ورس نہیں، کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ تو ان چیزوں کی دیکھیے کوئی اہمیت نہیں ہے، بہت اچھا لباس وہ بھی ٹھیک ہے، معمولی لباس وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا، تو کئی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی بتا رہا ہے۔ اور کیا بتایا؟ وہ برم بوالدی، اور والدین کا حق شناس تھا، ولم یکن جبارا عصیا، وہ نہ جبار تھا نہ نافرمان، والدین کے فرما بردار تھے، خدمت گزار تھے۔ اور جو والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا وہ کیسا ہوتا ہے؟ جبار اور نافرمان۔ اور جب انبیاء والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے پابند تھے تو کوئی اور کیسے ایگزمپٹ ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات آپ آبزرو کریں گی، یہ جو لیٹ لائف کی اولاد ہوتی ہے یہ ہوتی بھی بڑی خدمت گزار ہے، ماں باپ سے بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہاں 6 خوبیاں بتائی گئی ہیں یحییٰ علیہ السلام کی، بندوں کا بھی حق ادا کرتے تھے اور اللہ کا بھی خوبی سے حق ادا کیا تھا، جبار نہیں تھے، عصین نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس روز وہ مرے اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ زندگی کے ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کری، ہر تبدیلی کے موقع پر خیر مقدم ہوا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ اللہ جو بندے پر سلام کہے اس کا مطلب کہ اب اس کی کچھ پکڑ نہیں، یعنی کہ کوئی اللہ کی ناراضگی کا، جہنم کا کوئی خوف نہیں جس پر اللہ سلام بھیج دے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں آدمی سب سے زیادہ خوف زدہ 3 موقعوں پر ہوتا ہے: جس دن پیدا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس جگہ سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے جہاں وہ تھا، اور جس دن فوت ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جنہیں اس نے نہیں دیکھا تھا، اور جس دن زندہ کیا جائے گا اور اپنے آپ کو بہت بڑے محشر میں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں وقتوں میں یحییٰ بن زکریا کو عزت بخشی، انہیں سلامت رکھنے کی خاص نعمت عطا فرمائی۔ تو یہاں تک تو یحییٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کا ذکر آیا۔ اب اس کے بعد آگے عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کا ذکر آئے گا۔ بتانا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو عبادت اللہ کی کرنی ہے، بندوں کی نہیں۔ چلیں اب بریک لے لیں، پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔